السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک نالج اینڈ ناتس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پیارے نبی کی کچھ پیاری باتیں، اور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو بند نہیں کروں گا۔ دنیا کی عمارتیں صاحب عمارت کے لیے بوال ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گنبد والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے تو فرمایا، قیامت کے دن مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے بوال ہوگی۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے کا بوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ نعمت عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قانون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم ہوتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ دنیا کو مقصد بنانے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کافل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی جو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ دونوں اس کے لیے خیر ہیں، ایک موت کو حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے، دوسرے مال کی کمی کو حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ مال عریت ادھار ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال عریت ہے، اور مہمان یعنی انسان اس دنیا سے جانے والا ہے اور عریت کی چیز اس کے مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ مال کی چاہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بہت بھاری گزرے گا۔ صرف دنیا مانگنے والوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں ہی دے دیجیے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا ہی میں مل جائے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ مال کے متعلق فرشتوں کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر روز جب اللہ کے بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، اچھے کاموں میں خرچ کرنے والوں کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے روک کر رکھنے والوں کا مال ضائع فرما۔ دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی
حرص و لالچ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ خلاصہ: قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کی نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کی لالچ میں پڑ کر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ صبح شام اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صبح و شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ قیامت سے پہلے مال کا زیادہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا اور اگر جہنمی ہو تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیاوی زندگی کو مقدس رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اسی لیے آخرت ہی کی تیاری کرو۔ قبر یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہنمی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجیے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں تو ہم قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ جہنم کے دروازے کا فاصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ برے لوگوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی اور اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ دوزخ جہنم کی دیوار کی چوڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، دوزخ کی آگ کی کناتوں کو 4 دیواروں نے گھیر رکھا ہے اور ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ زیارت عمل کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے موت آنے تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بال گرا پڑا رہے تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے سارے اعمال کو حقیر سمجھے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ اس کو دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے تاکہ اور زیادہ نیک عمل کر لے۔ قیامت کے دن انسان کے اعضاء کی گواہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار دوزخ کی طرف جمع کرنے کے موقف میں لائیں گے، پھر وہ روکے جائیں گے تاکہ باقی آ جائیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال ان کے خلاف ان کے لیے ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دے گی۔ ایمان کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جل کر کالے سیاہ ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کڑے میں کھاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگ آتا ہے۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ فائدہ: جب تک کہ اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت آ جائے گی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔